فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسے ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی پکار سن لی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور اسے تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی، اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ تبارک و تعالی کی اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے، اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی بھی دعا قبول ہوگی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث۔ اور زکریا کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب عز و جل مجھے بھی اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں، کیونکہ تو بہتر وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہونے والی باتیں، اسے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ 2 باتیں معلوم ہوئی، دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنی سنت نبی ہے۔ جیسی دعا مانگے اسی قسم کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، چونکہ ان کا فرزند ان کے کمال کا وارث ہونا تھا، لہذا رب عز و جل کو وارث کی صفت سے یاد فرمایا۔